صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے استبل پر قبضہ کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں اعلیٰ نسل کے گھوڑے اس کے ہاتھ آئے۔ شمشیروں، نیزوں، کھچروں اور تیر کمانوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ قلعے میں موجود تھا، وہ بھی والی مصر کے تصرف میں آ گیا۔ پھر قلعے کے محافظوں کی مدد سے وہ خزانہ بھی تلاش کر لیا گیا جو تہ خانوں میں محفوظ تھا۔ اسی تلاش کے دوران وہ کمرے بھی کھولے گئے جہاں شراب سے لبریز بلورین سراہیاں موجود تھیں۔ شراب کا اتنا بڑا ذخیرہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے والی موصل سیف الدین کی عیش پرستوں کے واقعات تو بہت سنے تھے، مگر ان قصوں کو مبالغہ آمیز افسانے سمجھتا تھا۔ والی مصر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی جیسے ولی صفت حکمران کے حقیقی بھتیجے اس قدر بدکار ہو سکتے ہیں۔ پھر اس وقت صلاح الدین ایوبی کی اذیت و کرب میں مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ قلعے میں سینکڑوں خوبصورت رقاصائیں اور مطربائیں موجود تھیں۔ ہما کا قلعہ کیا تھا، ایک اوباش حاکم کا عشرت کدہ تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی ہما کے سبزہ زار کی طرف گیا تو ایک اور منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبزہ زار میں سینکڑوں پنجرے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر بلبلیں، فاختائیں، قمریاں، طوطے، مختلف نوع کے پرندے بندھے تھے۔ ان معصوم پرندوں کو قید کی حالت میں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کو بہت ترس آیا۔ وہ بے تابانہ آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے تمام پنجروں کے دروازے کھول دیے۔ پھر اس وقت تک سبزہ زار میں کھڑا رہا جب تک تمام پرندے اپنے پنجروں سے نکل کر درختوں کی شاخوں پر نہیں بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر تک سبزہ زار کی فضاؤں میں آزاد پرندوں کی چہچہاٹوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی اور والی مصر کو یوں محسوس ہوا جیسے طویل قید سے رہائی پانے والے پرندے اس کو دعائیں دے رہے ہوں۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے حکم پر شراب کی تمام سراہیاں قلعے کے میدان میں جمع کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی موسیقی کے بہت سے آلات بھی شامل تھے۔ ناچنے اور گانے والیوں کو بھی میدان میں لایا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی شمشیر خار اشغاف سے شراب کی تمام سراہیاں اور موسیقی کے سارے آلات توڑ ڈالے۔ پھر وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ والی مصر کی آواز اس کے تمام سپاہیوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تقریر کی صلاحیت رکھنے والے نقیب کھڑے کر دیے تھے جو والی مصر کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو اس طرح دہراتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا پیغام آخری سپاہی تک پہنچ جاتا تھا۔ لوگوں میں تمام آفات ارضی و سماوی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میری بات بہت غور سے سنو۔ تمہیں سیف الدین کے 20,000 کے لشکر پر اس لیے غلبہ حاصل نہیں ہوا کہ اپنے حریف سے زیادہ جان باز و شجاع تھے، یا تمہاری شمشیریں دشمن کی تلواروں سے زیادہ انوکھی اور کاٹ دار تھیں۔ تمہیں یہ فتح اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ تمہارا دشمن اپنی کثرت گناہ کے سبب اسی سزا کا مستحق تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری جنگی مہارت کے سبب ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ ایک کھلا ہوا عذاب الہی تھا جو گمراہوں اور نافرمانوں پر نازل ہو رہا تھا۔ اگر تم نے بھی یہی کج روی اور سرکشی اختیار کی تو ایک دن یہی عذاب تمہیں بھی آ گھیرے گا۔ میں اس برے وقت سے اپنے اللہ رحمان الرحیم کی پناہ مانگتا ہوں۔